بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. یونٹ 5 لیکچر 2 غالب کی غزلیات، جو آلریڈی پارٹ 1 میں غالب کی غزلیات میں لیکچر 1 میں غالب اور اس کی صباحیات، صباح عمری اور اس کے جو کارنامے ہیں اس میں ڈسکس کیے گئے اور اس کی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور غزل نمبر 1 کا ترجمہ تشریح کے ساتھ وہاں پہ لیکچر نمبر 1 پہ جو ہے نا ریکارڈنگ کی گئی. اس سے پہلے کہ ہم غزل 2 سے لیکچر 2 پارٹ 5 یونٹ 5 لیکچر نمبر 2 پارٹ 2 کا آغاز کریں، نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے. جو بھی یہاں پہ لیکچر اپلوڈ ہوں گے تو آپ اس سے مستفید ہو سکیں. تو یونٹ 5 لیکچر 2 پارٹ 1 یونٹ 5 کا ہم غالب کی غزلیات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آلریڈی ہم اس پیج پہ موجود ہیں یونٹ 5 کے غالب کی غزلیات غزل 2 سے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلا شعر: حوث کو بے نشاط کار کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. حوث آرزو نشاط کار کام کرنے کی امنگ کیا کس قدر زیادہ. اس شعر میں حوث سے مراد اہل حوث ہے، اس لحاظ سے حوث کے معنی صاحب حوصلہ کا اہل حوصلہ کیے ہوتے ہیں. شعر کا سبب یہ ہے کہ حوصلے کے اندر کام کرنے کی جو امنگ پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی مختصر ہے. زندگی کی عارضی اور چند روزہ ہونے کی وجہ سے ہر انسان یا کم از کم وہ لوگ جو اہل حوصلہ ہیں اپنے کاموں کو جلد سے جلد انجام لے لیتا ہے. اس ہوتے اور سرگرمی کی وجہ سے دنیا میں ہر طرف چہل پہل نظر آتی ہے. وہ زندگی میں جو لطف اور لذت ہے وہ زندگی عارضی ہونے کے باعث ہے. اگر مرنا نہ ہوتا تو جینے کا کچھ مزہ نہ تھا. فرصت جس قدر زیادہ ہوگی آدمی اتنے کا حالیہ سوچے سے کم تھا. حالی نے اس شعر کو غالب کے شعروں میں شمار کیے جن کے مضامین بالکل چھوٹے اور تازہ ہیں اور جن کی طرف اردو کے دوسرے شعروں کا خیال نہیں کیا گیا. زندگی کی رونق و موت کا نتیجہ کہنا یقیناً ایک نیا اور دلچسپ خیال اور ایک ایسا خیال جس کی بنیاد حقیقت پر ہے. وہ غالب نہیں بات کہتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ حقیقت سے ہے تعلق نہ ہو. پھر انداز بیان کے معاملے میں ان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ شعر حوالے کے قابل بن جائے، وہ کوشش بھی اس شعر میں نمایاں ہے. چنانچہ شعر اس خصوصیت کے ساتھ کا یہ مصرع نہ ہوتا تو جینے کا مزہ کیا زبان سے دام ہو چکا ہوتا. دوسرا شعر: تجاہل پیشگی سے مت دعا کیا، کہاں تک ہے سراپا ناز کیا کیا. تجاہل انجان بننا، تجاہل پیشگی جان بوجھ کر، اسراپا محبوب کیا کیا کرنا کیا کچھ ہوتا ہے. عاشق محبوب سے کہتا ہے کہ یہ جو تم نے جان بوجھ کر انجان بننے کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے اس سے تمہارا مقصد کیا ہے. ایسے سراپا ناز، میری ہر بات پہ کیا کیا، کب تک ہو کہاں جاؤ گے، یعنی تم کب تک تجاہل سے کام لیتے رہے گا اور میری حالت سے واقف ہونے اور میری سمجھنے کے باوجود ظاہر کرتے رہو گے. تم نے میری حال سے واقف ہونا اور میری بات تمہاری سمجھا ہے. اس میں محبوب کہتا ہے کہ جو شکایت کر رہا ہے کہ جو حقیقی زندگی ہے اس سے آپ تغافل کیوں ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ منہ کیوں پھیر رہے ہیں. یعنی کہ اس میں مختلف قسم کے جذباتی صورتحال کا اس شعر میں بیان ہوا ہے، اور مسلسل ایک دوسرے کو عاشق محبوب کی بے خبری انجانے پن کو اس انداز میں گوارا نہیں کرتا، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ محبوب اپنے ناز ناز کے بہانے سے عاشق کو مسلسل ٹالتا رہے اور اس کے دل کا حال سمجھے نہیں، اس لیے وہ اپنے محبوب کو سراپا ناز کہہ کر مخاطب کرتا ہے. تیسرا شعر: اس غزل میں نوازش ہے بچا دیکھتا ہوں، شکایت ہے رنگین کا گلا کیا. مہربانی بھیجا بے موقع، شکایت ہے رنگین گلا شکوا. نوازش ہے بجا سے مراد محبوب کی وہ مہربانی اور رقیبر ہوتی ہے. عاشق اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ تم جو مہربانی میرے رقیبر کرتے ہو انہیں دیکھ کر جب میں تم سے بڑی شکایتیں کرتا ہوں تو میرے شکایتوں کی شکایت کیوں کرتے ہوئی ہے، یعنی میری شکایت تو جائز ہے، تمہاری شکایت کا جواز کے. اس شعر کا حسن ہے اس انداز کے بیان ہے. نوازش ہے بیچا اور شکایت ہے رنگین برابر کے ٹکڑے ہیں جو پڑھنے اچھے لگتے ہیں. فارسی کی یہ ترکیبیں خوبصورت اور خوب خوش آئیں گے. اس شعر کا مضمون جو اس میں دل کے ساتھ واقع بھی اس طرح کے شکوے گلے شکوے اور محبوب کے دل میں ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے وہ میرا جو رقیب ہے، جو میرا دشمن ہے، وہ ساتھی ہے، آپ اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو جو میرے ساتھ کرتے ہو، کیا مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو. چوتھا شعر: نگاہ بے محابہ چاہتا ہوں، تغافل ہے تمکین ازما. تغافل غفلت ہے، نگاہ بے جابو کر دیکھنا تمکین صبر تمکین ازما صبر کو ازمانے پر. عاشق محبوب سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف بے تکلفن اور بے حجابانہ دیکھو، یعنی چٹنی کوئی نظر سے نہ دیکھو بلکہ ٹھیک سے آنکھیں چار کرو، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے صبر کا امتحان لینے کے لیے
تغافل سے کام لیتے ہو، آخر یہ کیوں تمہاری بے توجہی اور غفلت سے میرے صبر کا پیمانہ ہرگز نہیں چل سکتا، میں تمہارے چشم پرسی سے گھبرانے اور بے قرار ہونے والا نہیں ہوں۔ اگلے شعر میں فروغ شعلہ خس یک نفس ہے حبس کو پاس نمو سے وفا، فروغ روشنی شعلہ خس یک نفس فی البر حبس مراد اہل بار۔ غزل کی ایک روایت یہ رہی ہے کہ اس میں رقیب کو برا بلا کہا جاتا رہا ہے، کسی شخص کے دو یا دو سے زیادہ جانے والے ایک دوسرے کے رقیب کہلاتے ہیں۔ عاشق اپنے حریب کو رقیب کہتا ہے، یعنی کہ دشمن کو، اس کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ رقیب حبس پرست ہے، جبکہ میری حبس محبت سے خالی ہوتی ہے۔ عاشق کہتا ہے کہ اہل حبس کی محبت تنکے کے شعلے کی طرح جس کی روشنی دم بھر قائم رہتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اہل حبس کی محبت میں پائیداری نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو محبت کی آبرو کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، یہ لوگ وفا کی لاج نہیں رکھ سکتے۔ الہیوں میں وفاداری کا جذبہ نہیں ہوتا اور سچی محبت نام ہے وفاداری کا کسی ایک کے ساتھ نبھا۔ محبت اور حبس کا فرق غزل کا ایک عام اور پرانا موضوع ہے، یعنی کہ حریف وہ ہے، یعنی کہ ایک جو محبوب ہے اس کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اس کا رقیب سمجھتے ہیں، وہ ایک کو نظر انداز کرتا ہے، دوسرے کو سمجھتا ہے، دوسرے کو پاس چلا جاتا ہے، تیسرے کو سمجھتا ہے، تو اس کے ایک دوسرے کو حریف کہتے ہیں یا رقیب کہتے ہیں۔ چھٹا شعر بلائے جہاں غالب اس کی ہر بات عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا، غالب اپنے محبوب کی طرح تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی ہر بات جان لیتا ہے، خواہ وہ اس کے الفاظ ہوں یا اشارے ہوں یا انداز سخت و بیان، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ہر قسم کے اس کا انداز بیان نہایت خوبصورت ہے اور اس کے بارے میں اپنے محبوب کی دلچسپی چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ غزل تھیری، غزل تھیری کو غالب نے یوں بیان کیا ہے، اس کا پہلا شعر جور سے باز آئے پر باز آ جائے، کہتے ہیں کہ ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا، باز آنا چھوڑ دینا بر، لیکن کیا منہ دکھلائیں شرمندگی کی وجہ سے۔ غزل میں عاشق اور محبوب کے ظلم کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن عاشق اور محبوب کا ظلم آدمی پر آدمی کے ظلم سے مختلف چیز ہے۔ محبوب کا عاشق کے سامنے نہ آنا، عاشق سے نہ ملنا، ملنا تو بات نہ کرنا، خط کا جواب نہ دینا، اپنے حسین اداؤں سے عاشق کو درد پانا، یہ اور اس طرح کی باتیں محبوب کے ظلم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ غالب کے اس شعر میں محبوب کے ظلم کے متعلق ایک دلچسپ مضمون پیدا کیا، کہتے ہیں کہ وہ ظلم سے باز آ گیا، لیکن وہ ظلم سے کیا باز آئے گے، یعنی ظلم نہ کرنا ان کے پاس کی بات ہی نہیں۔ ثبوت یہ ہے اس کا یہ ہے کہ ابو جی کہتے ہیں کہ ہم اپنے پچھلے ظلم کی بنا پر تم سے اتنے شرمندہ ہے کہ تمہارے سامنے آنے کے قابل نہیں، ان کا ہمارے سامنے نہ آنا نہیں۔ اس شعر کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اگرچہ اس میں غالب کے ذوق اور دا کی طرح محاورہ دکھلائیں گے استعمال کیے، لیکن ذوق اور دا کے برعکس اس شعر کی بنیاد نہیں بلکہ عشق محبت سے متعلق ایک دلچسپ مضمون پر ہے۔ غالب نے محاورے کو صرف محاورے کی خاطر استعمال نہیں کیا، شعری محاورات کے استعمال کا نہیں، بلکہ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے شعری معنی افرینی ہے، چنانچہ غالب نے اس شعر میں معنی افرینی مضمون افرینی سے کام لیا۔ دوسرا شعر رات دن گردش میں ہے سارا سبب وہ رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائے کیا، غالب اس شعر میں فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان گردش میں ہے، دراصل اجراف فلکی وغیرہ کا گردش میں ہونا، جس کے بارے میں عقیدہ کہ انسان کے حالات ستاروں کے گردش کے مطابق بنتے اور پکڑتے ہیں، اور وہ اس میں یہ امید رکھتا ہے کہ اگر حالات آج سازگار نہیں، حالات ناموافق ہیں، حالات میں تسلی کہنے کے لیے کہتے ہیں، تو ساتھ آسمان گردش میں ہے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تبدیلی پیدا ہوگی اور ہماری بھی قسمت بدلے گی۔ لاگو تو اس کو ہم سمجھیں گے لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں گے۔ آدمی کا ایک خصوصیت ہے کہ وہ متضاد صفات کا مالک ہے، اس لیے اس کو مجموعہ استاد بھی کہتے ہیں، بھی یک وقت حقیقت پسند بھی ہے اور خود فریبی بھی، خاص طور پر عشق و محبت کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو فریب دینے پر آمادہ رہتا ہے۔ غالب نے انسان کی اس کمزوری کو سامنے رکھ کر نہایت دلچسپ مضمون پیدا کیا، کہتے ہیں کہ محبوب کو ہمارے ساتھ نہ دشمنی ہے نہ دوستی، اگر اس سے دشمنی بھی ہوتی ہے تو اس لیے کہ اس میں بھی ایک طرح کا طلب ہوتا ہے، ہم اس کو دوستی سمجھتے ہیں، لیکن جب دوستی نہ ہو تو دشمنی، تو پھر ہم کس بات کا دھوکہ کھائیں، یعنی ہم تو دشمنوں کو بھی دوستی سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس شعر میں ایک عاشق کی نفسیات کی نہایت عمدہ تصور پیش کیا گیا، عاشق کے محبوب کی ذات سے توجہ کو مہربانی اور اس کی دشمنی کو دوستی سمجھنے پر تیار رہتا ہے، لیکن اس خود فریبی کے لیے بھی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، اگر بنیاد ذرا بھی نہ ہو تو پھر وہ آپ کو کیا فریب دے، اگر فریب نہ دے سکے تو کس طرح زندہ رہے، یہ صورتحال عاشق کے لیے نہایت مایوس کن اور تکلیف دہ ہے۔ غالب کا شعر اس صورتحال کے تمام پہلوؤں کو ظاہر کر رہا ہے۔ چوتھا ہر لیے کیوں نامہ بر کے ساتھ ساتھ یا رب اپنے رب خط کو ہم پہنچائے گا، لیے ساتھ چل پڑ نامہ بر خاص سب یہ پیغام۔ اس شعر میں ایک دلچسپ نفسیاتی صورتحال پیش کی گئی ہے، عاشق نامہ بر کے ذریعے محبوب کو خط بھیج رہا ہے، لیکن جب نامہ بر اس کا خط لے کر روانہ ہوتا ہے تو عاشق غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نامہ بر کو ہزار طرح کی باتیں سمجھاتے ہوئے اس کے ساتھ چلنا جا رہا ہے، مثلا محبوب کو خط دینے سے پہلے ذرا اس کے موڈ کا اندازہ کر لینا، جب وہ خط پڑھنے لگے تو یہ دیکھنے کہ اس کے چہرے پر کیا رد عمل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شعر عاشق کی نفسیات
سوری ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں تھوڑا سا وہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے جو آپ کا لیکچر ہے وہ لیفٹ رائٹ ہو گیا، اس لیے ہم دوبارہ وہاں پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ والا سین کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچے گا۔ اچھا، یہ یہاں پہ تھا، اور یہاں جو واقعہ پیش ہے ممکن وہ گزرا ہوا واقعہ نہ ہو بلکہ سوچا ہوا واقعہ ہو، لیکن اس واقعات کی واقعیت یعنی ممکنہ صداقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پانچواں شعر موج کن سر پر گزر ہی کیوں نہ ہے، آستاں یار ہیں اٹھ جائیں۔ کوئی عاشق کہتا کہ ہمارے سر خون کی موجیں گزر ہی جائیں، کیوں نہ جائیں، یہ نہیں کہ ہمیں پتہ کتنی تکلیف کیوں نہ ہو، کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، مگر ہم محبوس کی تعلیق آ بیٹھے ہیں، یہاں سے اٹھ کر کیا جائیں گے، ہم تو مر کر بھی نہیں اٹھیں گے۔ چھٹا شعر عمر پر دیکھا کہ مرنے کی راہ، مرنے پر دیکھیے دکھلائیں کیا۔ کہتا کہ ہم زندگی بھر موت کے منتظر رہے، شاید مرنے کے بعد کچھ سکون اور آرام ملے، اب جب کہ ہم مر چکے ہیں دیکھا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دکھاتے ہیں۔ خوشی ملتی ہے، یہ وہی رنج جو زندگی میں تھا۔ اس شعر پر ایک عام اعتراض یہ ہو سکتا ہے شاید مرنے کے بعد کس طرح بات کا لے جا رہا ہے، مرنے کے بعد کوئی بات کرنا ممکن نہیں، لیکن غزل کی شاعری میں یہ روایت ہی رہی ہے کہ شاعر اپنے آپ کو مرحوم متصور کرنے کے باوجود باتیں کرتا دکھائی دیتا۔ ساتواں شعر پوچھے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ مثلا میں ایک مفہوم تو یہ کہا سے پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں کہ الفاظ میں تنزف، یعنی انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ غالب جیسا مشہور ممتاز شخص کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم کیا بتلائیں، غالب جیسے مشہور ممتاز شخص کیا بتلائیں کون ہے۔ ایک دوسرا مفہوم پہلے مصرع میں مراد محبوب کو، تیسرا شخص کہہ رہا ہے کہ غالب، پوچھتے ہیں کہ غالب کون شخص اور کیسا آدمی ہے، کیا ہم سب کہہ دیں غالب آپ کا عاشق اور دلداد ہے۔ دوسرے مصرع میں یہ کہنا کوئی بتلاؤ ہم بتلائیں کیا، اس نزاکت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم غالب کے بارے میں کیا بتلائیں اور کس طرح بتائیں، یعنی کہ عاشق محبوب کے بارے میں پوچھنا چاہتا اور محبوب عاشق کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، یہ ایک غزلی شعری روایت کا ایک حصہ ہے کہ اس میں ایک تڑپ کا ایک علیحدہ عنصر ہے۔ غزل نمبر 4 ہے، اور غزل نمبر 4 کا پہلا شعر یہ ہے، جس بزم نہ تو ناز سے گفتار میں آوے، جان کا لبد صورت دیوار میں آوے۔ بزم محفل ناز سے، ناز و انداز سے، گفتار میں آنا کا لبد ہونا کا مراد جسم، صورت دیوار وہ تصویر جو دیوار بنائی جاتی ہے، آوے آئے بولتے ہیں۔ محبوب کی تعریف میں دنیا کی ہر زبان کی شاعری میں مبالغے سے کام لیا گیا۔ غالب یہاں غالب اپنے محبوب کی مبالغہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ناز و ادا کے ساتھ جس محفل میں تو باتیں کرتا ہے، وہاں مکان کی دیوار پر جو تصویریں لگی ہیں ان کے غالب میں جان پڑ جائے، کیونکہ یہ تیری باتیں نہایت جان بخش ہوتی ہیں، ان کے اثر سے بے جان چیزوں میں ہی جان پڑ سکتی ہے۔ شاعری میں اس طرح کا مبالغہ معلوم نہیں ہوتا، مگر عام زندگی میں اس طرح کی باتیں بے تکی معلوم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا شعر سائے کی طرح پھریں سرد و صنوبر تو اس کا دلکش ہے جو گلزار میں آبے، ایک مشہور درخت جس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سرد، آزاد اور ہمیشہ سرسبز رہتا ہے، اور اس طرح صنوبر چیڑ کا درخت ہے، قدر دلکش ہے۔ یہ شعر میں محبوب کی تعریف میں بارے میں کہتے ہیں، اپنے دلکش قد کے ساتھ باغ میں آئے تو سر و صنوبر جو خود بھی پیش دلکش قد رکھتے ہیں تجھ پہ عاشق ہو جائیں، اور سائے کی طرح تیرے ساتھ پھریں، کیونکہ تیرا قد ان کے قد سے کہیں زیادہ دلکش ہے، تیرے قد پر سر و صنوبر کوئی بھی شک آ سکتا ہے، یہی نہیں ہے وہ تیرے قد کی دلکشی پر عاشق بھی ہو سکتے ہیں۔ مضمون کے اعتبار سے تو یہ شعر محض ایک مبالغہ آمیز تعریف ہے جو محبوب کے قدر کی، لیکن شعر کے اعتبار سے اس کا حسن اس کے انداز میں بیان ہے۔ پہلے مصرع میں ایسے الفاظ جمع کر دیے گئے ہیں جو اس سے شروع ہوتے ہیں اور ان کی آواز کا نقل بہت غلیظ ہوتا ہے، لفظوں کی اس خوبی کو سرحرفی الفاظ کی سند کہتے ہیں۔ تیسرا شعر تب ناز گراں مائی کی عشق بجا ہے، جب لخت جگر دیدائیں خون بھر میں آوے، تب اس وقت ناز فخر گرہ مان کی گراں یعنی قیمتی ہونا، بجا لخت ٹکڑا دیدہ آنکھ۔ کہتے ہیں اگر کسی کو اپنے آنسوں کا قیمت یا انمول ہونے پر ناز ہے تو یہ ناز اس وقت بجا تصور کیا جائے گا جب خون برسانے والی آنکھوں میں جگر کے ٹکڑے بھی کٹ کٹ کر آئیں۔ دیدہ خون بار سے مراد ہے خون کے آنسو رونے والی آنکھ۔ خون کے آنسو رونا محاورہ ہے جس کے معنی انتہائی تکلیف دہ اور غم ہے۔ جو لوگ انتہائی تکلیف یا غم کی بحث ہوتے ہیں انہیں اپنے رونے پر یا اپنے آنسو پر ایک طرح کا فخر ہوتا ہے، اور وہ فخر یہ کہتا ہے کہ ہم فلاں بات پر خون کے آنسو روئے۔ قلب کہتا ہے کہ صرف خون کے آنسو رونے پر ناز کرنا بجا نہیں، آنسو کا ناز اس وقت کرنا چاہیے جب آنسو میں خون کے ساتھ ساتھ جگر کے ٹکڑے بھی کٹ کر آ رہے ہوں، کیونکہ انتہائی تکلیف جہاں سے زیادہ غم کی پہچان یہی ہوتی ہے۔ دے مجھ کو شکایت کی اجازت ستمگر، کچھ تجھ کو مذہبی میرے آزاد میں آوے۔ ستمگر ظالم، آزاد
تکلیف. اس شعر میں جو صورتحال ہے اس شخص پر ظلم کر رہے ہیں اس بات کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ظلم کی شکایت کرے. اس پر مظلوم ظالم سے کہتا کہ اے ظالم مجھ کو شکایت کی اجازت دے تاکہ تجھ کو میری تکلیف میں کچھ مزہ بھی ہے. یعنی کہ جب میں فریاد کروں تو تجھے اندازہ ہو کہ مجھے کیا اذیتیں پہنچ رہی ہیں. ان کے بیان سے تجھ کو لطف آتا. ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم ظالم کے فائدے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ظالم کی خوشی یہ جاننے میں کہیں بھی اس سے زیادہ فائدہ ہو. مجرم کے ظالم کی شکایت کرنے سے ظلم کی تکلیف کم ہو جاتی ہے. دل کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے. ظالم کا مظلوم کی فریاد یا شکایت میں مزہ محسوس کرنا اور مظلوم کا شکایت کر کے دل ہلکانا دونوں نفسیاتی باتیں ہیں. پانچواں شعر. کانٹوں کی زبان سوکھ گئی پیاس سے یارب ایک آبلہ پوادی پرخار میں آ گئے. کانٹوں کی زبان یعنی کہ سخت زبان. آبلہ پا جس کے پاؤں میں آبلے ہو. آبلہ ففلہ وادی پست زبان پرخار کانٹوں سے بھرا ہوا. بظاہر شعر کا مطلب اتنا ہی کانٹوں کی زبان پیاس سے سوکھ گئی ہے. اے خدا کاش ایسا آتا کہ کانٹوں سے بھری ہوئی اس وادی میں کوئی آبلہ پا جاتا. اس کے آبلوں کی نمی سے کانٹوں کی تشنگی دور ہو جاتی ہے. بظاہر یہ شعر حقیقت سے بے تعلق بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ نہ کانٹوں کی زبان ہوتی ہے نہ کانٹوں کی زبان کبھی پیاس سے خشک ہوتی ہے نہ انہیں کسی آبلہ پا کی ضرورت ہوتی ہے. دراصل پورا شعر اس تمنا کا اظہار کرتا ہے ہمارے مصیبت زدہ علاقے میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو ہمیں مصیبتوں سے نجات لائے. چھٹا شعر. غارت گر ناموس نہ ہو گر حبس زر کیوں شاید گل واس زار میں آوے. غارت گر مفراد کلمہ ناموس عزت غارت گر آنے والا. سوال یہ ہے کہ پھول باغ میں کیوں آتے ہیں. پہلے مصرع میں جواب یہ ہے کہ انہیں دولت کی حوث بازار میں کھینچ لائی. اس طرح شاید گل شاید بازاری بن جاتی ہے. شاید گل کی عزت و آبرو کو غارت کرنے والی چیز حوث زر ہے. یہ نہ دولت کی حوث ہوتی ہے نہ پھولوں کو باغ سے نکل کر فروخت ہونے کے لیے بازار میں آنا پڑتا ہے. اس شعر میں جو پھولوں کے بارے میں کہا گیا وہ انسانوں پر بھی صادق آتی ہے. اس کی ایک مثال تو طائفوں کی زندگی ہے. طائفوں کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے لوگ دولت کے لالچ میں بیک جاتے ہیں اور اپنی عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کرتے. آتش کدا ہے سینہ میرا راز نہاں اے وائے اگر مرض اظہار میں آوے. آتش کدا وہ جگہ جہاں پر راز نہاں چھپا ہوا. غالب کہتا ہے کہ میرا سینہ راز نہاں کی گرمی سے آتش کدا بن گیا ہے. اگر وہ راز ظاہر ہو جائیں نہ جانے کہاں کہاں آگ لگ جائے یعنی نہ جانے کیا کیا ہفتے بھر پاؤں. یہ شعر پڑھتے چڑھتے وقت خودی طور پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. آخر غالب کے سینے میں کون سے راز پشیدہ تھے جن کے ظاہر میں ہونے سے گالوں کے برپا ہونے کا اندیشہ تھا. کیا شاعر کے سینے میں ایسے راز بھی ہو سکتے ہیں. ایسی صورت میں جبکہ خود غالب نے نہیں بتایا کہ وہ کون سے راز تھے کوئی اور کیا کہہ سکتا ہے. ان کا اشارہ کن رازوں کی طرف تھا. البتہ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر شاعر تو نہیں مگر غالب جیسے صاحب نظر اور صاحب فکر کے سینے میں حیات و کائنات سے متعلق ایسے راز ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں جن کا اظہار انسانی دنیا میں ہنگاموں اور آفتوں کا باعث بن سکتا ہے. مثلاً سرمایہ علاج جو ایک صوفی شاعر تھے جب انہوں نے عن الحق کی بات کہی تو ان کے زمانوں کے مفتی ان پر کفر کا فتویٰ دے کر قتل کرا دیا. عن الحق ان کے سینے کا ایسا راز ہے جو اظہار میں اگر ہنگامے کا سبب بنا. ان کی وفات کے بعد سے اب تک ان پر بے شمار مضامین اور کتابیں لکھی جاتی ہیں جن میں نہ صرف ان کے عن الحق کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی بلکہ یہ بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ سرمد کا تلق لوگوں کی ناسمجھی کا نتیجہ تھا. آٹھواں شعر. گنجینہ ایمانی کے دل سے میں اس کو سمجھے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں ہے. گنجینہ خزانہ دل سمجھا دو کا کھیل. غالب نے اس مقطع میں جو دعویٰ کیا ہے وہ دوسری طرف قسم کے دعووں میں سے عجیب واقع ہے کہ غالب کی شاعری میں زمین و خیالات کا خزانہ اور ایک ایسا خزانہ جو مشکل سے کھلتا اور خیر انگیز معلوم ہوتا ہے. سیدھے سادے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ ان کا کلام دشواری سے سمجھ آتا اور جب سمجھ میں آتا تو پتہ چلتا کہ ان کا کلام کتنا تعدار اور پہلودار ہے. ان کے کلام کی تعداری اور پہلوداری حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے. پانچویں غزل اور پانچویں غزل کا ہم غالب کی شعر پہلے شعر سے آغاز کرتے ہیں. کہوں جو حال تو کہتے ہو میں دعا کہیے تم کہیے جو تو تم کو کیا کہی. عاشق اور محبوب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. عاشق محبوب سے کہتا ہے کہ جب میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ تمہارا مطلب کیا ہے. اپنا اصل مطلب بیان کرو. اب تمہیں بتاؤ میں تمہاری اس سوال کے جواب میں کیا کہوں. جب تم جانتے ہو کہ میرا حال کیا ہے لیکن جب تم جان کر انجان بنتے ہو تو پھر کیا کہوں. اس شعر میں غالب کی سادگی اور عام طور پر غالب اتنی زبان استعمال کرتے ہیں کہ فارسی ترکیبوں کی مدد سے مزید ان کو مختصر الفاظ میں بیان کر لیتے ہیں. دوسری خوبی اس کے لیے کہ صورتحال پیش کی گئی ہے جو محبوب کی نفسیات کے مطابق ہے. محبوب کہتا ہے کہ عاشق کہ تمہارا مطلب کیا ہے. جب تم سب میں جاننے کا ہے تو پھر میں اس کے بارے میں کیا جواب دوں. دوسرا شعر. نہ کہوں تان سے پھر تم کو کہ ہم ستمگر ہے. مجھے تو خوف ہے کہ جو کچھ ہو وجہ کہیے. تان تانا ستمگر ظالم خوف عادت وجہ درست. اس شعر میں چھیڑ چھاڑ کی ایک تصویر پیش کی گئی جو عاشق اور محبوب کے درمیان ہوتی رہتی ہے. عاشق اور محبوب سے کسی بات کی شکایت کی. محبوب نے طنز کے طور پر کہا ہاں تمہیں ہم سے شکایت کیوں نہ ہوگی. ہم تو ستمگر ہیں ہمارا کام ہی ہے ستم کرنا. اس پر عاشق نے شوقی سے کہا ہم اپنے آپ کو ستمگر نہ کہو کیونکہ مجھے تو عادت پڑ گئی ہے کہ تم جو کچھ کہتے ہو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ بجا ہے
یعنی تم نے جو کچھ کہا صحیح ہے، تم نے کہا کہ ہم سے تم غیر اور میری زبان سے حسب مول بجائے لفظ نکل پڑا، تو تم نے سوچو کہ یہ تمہاری صورتحال کیسے ہوگی۔ غالب کی طبیعت میں جو شوق و ظرافت ہے اس کا خوبصورتی سے شعر میں بیان ہوا ہے۔ بولے شعر صحیح دل میں جب اتر جائے نگاہ ناز کو پھر کیوں نہ آشنا کہتے ہیں، لشتر نشتر نگاہ خان محبوب کی ناز آشنا کہتے ہیں کہ محبوب کی نگاہ نشتر صحیح اور ظاہر ہے کہ نشتر کسی کا ہمدرد اور آشنا نہیں ہوتا۔ جب وہ دل میں اتر جائے اور دل اس کو قبول کرے تو پھر نگاہ ناز کو آشنا کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے۔ محبوب نگاہ کی تیز و نشتر سے تشبیہ دینا شاعری میں عام بات ہے، کیونکہ محبوب کی حسین نگاہ عاشق کے دل میں تیر کی طرح پابست ہو جاتی ہے، لیکن محبوب کی نگاہ تیز و نشتر کی طرح تکلیف دہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک لذت اور کیفیت ہوتی ہے جو کسی دوست کی دوست میں پائی جاتی ہے۔ چوتھا شعر، جو مدعی بنے اس کے نامدعی بنے، جو نا سزا کہے ان کو نا سزا کہے۔ کہتے ہیں جو شخص تمہارا دشمن بن جائے اور تمہارے ساتھ دشمنی کو کرے تو اس کے دشمن نہ بنو۔ دشمنی کا جواب دشمنی سے دینا حسن اخلاق اور بلند ظرفی کے خلاف ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اخلاق بلند رکھے تاکہ دوسروں کا اخلاق جیسا بھی ہو۔ دشمنوں کو محبت سے زیر کرنا انتہائی بلند اخلاقی ثبوت ہے۔ اس نے اخلاق کی تعلیم بھی غزل کا موضوع رہی، اس لیے غزل میں اخلاقیات اور نصیحت سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ پانچواں شعر، کہیں حقیقت جان کا مرض لکھے، کہیں مصیبت ناسازی دوا کہیے، جان کا علی مرض کا ہلکا ہونا ناسازی دوا مفت۔ پانچویں شعر سے ساتویں شعر تک جو اشعار ہے ان میں ایک عاشق اپنے آپ سے باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ عاشق علم آپ سے کہتا ہے کہیں اپنے مرض کی کفیت لکھے ہوئے جہاں کا واقعہ ہوا ہے جس نے جان کو کھلا ڈالا، اور کہیں دوا کی ناسازی کا دوا نساز کے مطابق نہیں آتی۔ چھٹا شعر، کسی شکایت رنجے گراں نشیں کیجیے، کبھی حقائق صبر کرے پا کیجیے۔ عاشق اپنی غم بھری زندگی کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کبھی تو آپ اپنے شدید غم اور رنج کے شکایت کرتے ہیں اور کبھی اپنے صبر کی نہایت عاجزی ان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے پیمانے صبر کے چھلک جانے کا دکھڑا رکھتے ہیں، غرض کہ ہماری زندگی اسی طرح کی شکایتوں اور حقائقوں میں گزرتی رہی ہے۔ اس شعر میں فارسی تحریر میں نہایت خوبصورتی اور خوش اس کا غالب، اس شعر کے ساتھ غالب کا نام نہ بھی ہو جب بھی اندر کی بحث ذہن غالب ہی کا نظر آئے۔ ساتواں شعر، رہے نہ جان تو قاتل کی خود بہا دیجیے، کٹے زبان تو خنجر کو مرحبا کیجیے، قاتل قتل کرنے والا کون بہا۔ اپنی مصیبت زدہ زندگی کا حال بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ ہماری مجبوری اور بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی قاتل سے بھی نقدی معاوضہ لیا جائے خود ہمیں یہ معاوضہ بھی دینا پڑے گا، اور ہماری زبان کٹ جائے یعنی کاٹ دی جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس خنجر کی تعریف کریں جس سے ہماری زبان کاٹی جائے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ نہیں نگار کو الفت نہ ہو، نگار تو ہے اروانی روش اور مستی ادا کیجیے۔ نگار محبوب الفت محبت اروانی روش رفتار کی گفتگو مستی ادا مستی۔ اگر محبوب کو ہم سے محبت نہیں ہے تو کیا ہے، اس محبوبیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آتی کہ ایک عاشق کی حیثیت سے ہمارا کام یہ نہیں کہ محبوب کی آبجوئی کریں، اس کی ذات میں نقص نکالیں۔ ہمیں تو اس کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے کہ اگر اس میں محبت نہیں ہے تو نہ صحیح اس کے اندر خشک اور راگی اور مستی ادا پائی جاتی ہیں۔ اس شعر میں عاشق کی نفسیات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ نواں شعر، نہیں بہار کی فرصت نہ ہو بہار تو ہے تراوت چمن کو بھی ہوا کہتے ہیں۔ اگر بہار کو ٹھہرنے کی فرصت نہیں تو نہ صحیح بہار کا کم ہے بدل کری ہونا ہی کافی ہے۔ یعنی کہ خوشیاں اگر ہمارے چمن میں ہمارے باغ میں ہمارے حصے میں نہیں ہیں تو نہ صحیح ہم پھر بھی ابھی تک گئے بیٹھے ہیں۔ اور آدمی کو چاہیے کہ شاد بنے چمن اور کو بھی ہوا کی تعریف کرے۔ عارضی سے عارضی طور پر بہان کے ساتھ صدر شدہ بناتی ہے، اس کے اثر سے ہوا میں مستی ہے۔ آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ چیز طریق پہلو پر نظر رکھتے ہیں، دوسری ہر چیز پر روشن پہلو پر دیکھتے ہیں۔ پہلے قسم کے آدمیوں کو نوتی یا کنویت پرست کہتے ہیں، دوسری قسم کے آدمی کو جہید پسند۔ غالب نے دونوں شعروں کو بڑی آسانی سے بیان کیا ہے۔ سفینہ جب کے کنارے پر آ لگا غالب خدا سے کیا ستم جور ناخدا کہیے۔ غالب اب جب کشتی کنارے پر آ لگی ہے خدا سے ناخدا کے ظلم کی شکایت بیکار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مصیبت اور تکلیف کا زمانہ گزر جانے کے بعد ان کو بھول جانا چاہیے، دل میں میل نہیں رکھنی چاہیے۔ اس شعر میں بھی حسن اخلاق کی تعریف دی گئی ہے، لیکن یہ تعلیم ناصحانہ اور واضحانہ انداز میں نہیں بلکہ شاعرانہ اور فنکارانہ انداز میں دی گئی ہے۔ اس کے لیے ایک صورتحال سوچی گئی ہے اور ایک شخص کشتی پر سوار سفر کر رہا ہے، کشتی دریا یا سمندر کے تلاطم کی وجہ سے ڈانواں ڈول رہی ہے۔ مسافر ملاح سے کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے کشتی کو کنارے پر لے چلو۔ ملاح مسافر کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ الٹا اسے ڈانٹتا ہے، خدا خدا کر کے کشتی کنارے پر آ جاتی ہے۔ مسافر دل میں کہتا ہے کہ اب جب کہ ہم منزل پر پہنچ چکے ہیں، ملاح نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اسے بھول جانا ہی بہتر ہے۔ شعر کے انداز بیان کا اس نے سلوک بھی قابل توجہ ہے۔ خدا اور ناخدا جیسے الفاظ کے جمع ہو جانے سے شعر اور پرلطف ہو گیا ہے۔ تو خود ازمائی ہے اور یونٹ 5 غزلیات، غالب کی غزلیات
جو ہم نے 2 لیکچر میں بیان کیا ہے یہ اس کے جوابات ہیں، یہ بھی آپ اس میں خود ازمائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ تو یہ تھا یونٹ 5 غالب کی غزلیات، اور اس میں غالب کی سماحیات ساری زندگی کا ڈسکشن کیا گیا لیکچر 5 پارٹ 1 میں، اور لیکچر 5 پارٹ 2 میں ہم نے غزلیات کی دوسری غزل سے لے کر 5ویں غزل تک ترجمہ و تشریح بیان کی، اور اس میں تجزیہ بیان کیا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام کے تمام جو لیکچرز ہیں AIU سبجیکٹ ریلیٹڈ سے وہ اس چینل پہ دستیاب ہوں گے، آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کی ای میل پہ مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم۔